بزرگوں اور دوستوں اور عزیز ساتھیوں، آج ہم جانیں گے بنی اسرائیل کے بارے میں کہ بنی اسرائیل کا جو لفظ ہے یہ قرآن کریم میں تقریباً 40 مرتبہ آیا ہے۔ اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کا دوسرا نام ہے۔ ان کے 12 فرزندوں سے جو نسل چلی انہیں بنی اسرائیل کہا جاتا ہے۔ ان کا مذہب یہودیت ہے۔ مذہبی و قومی اعتبار سے تاریخ میں ان کی بڑی اہمیت ہے۔ تقریباً 2000 سال تک ان کے اندر انبیاء و مرسلین پیدا ہوتے رہے اور دنیاوی ترقیاں بھی انہیں صدیوں تک حاصل رہی۔ حضرت داؤد و سلیمان علیہم السلام جیسے اللہ کے رسول اور عظیم سلطنت و حکومت والے بادشاہ اور حضرت یوسف علیہ السلام جیسے جلیل القدر نبی اور شاہ مصر اسی قوم میں پیدا ہوئے۔ دین اسلام کے ظاہر ہونے تک یہ لوگ اپنے وطن ملک شام سے نکل کر عراق، مصر، حجاز اور ان کے اطراف میں پھیل چکے تھے۔ خاص طور پر مدینہ منورہ کے ارد گرد ان کی آبادیاں تھی۔ یہ لوگ بڑے مالدار اور تجارت میں ماہر سمجھے جاتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بار بار ان پر اپنے خصوصی انعامات کا تذکرہ فرمایا ہے۔ ساتھ ہی ان کی بدعمالی، بدعہدی مسلمانوں اور اللہ کے پیغمبروں کے ساتھ ان کی بدسلوکی اور دوسری بہت سی خرابیوں کا ذکر کیا ہے اور انہیں اپنی حالت درست کرنے کا حکم دیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بنی اسرائیل کے جلیل القدر نبی بنایا ہے۔ قرآن کریم میں 136 مرتبہ ان کا ذکر آیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں ہم کلامی کا شرف بھی عطا فرمایا ہے۔ ان کے والد کا نام عمران تھا۔ وہ 15ویں یا 16ویں صدی قبل مسیح میں پیدا ہوئے۔ پیدائش کے بعد ان کی والدہ نے اللہ کے حکم سے انہیں ایک صندوق میں رکھ کر دریا میں بہا دیا۔ صندوق بہتا ہوا فرعون کے محل تک جا پہنچا۔ فرعون اور اس کی بیوی آسیہ نے صندوق نکلوایا۔ اللہ تعالیٰ نے اس معصوم بچے کی محبت آسیہ کے دل میں ڈال دی اور فرعون کو اس کی تربیت و پرورش کرنے اور بیٹا بنانے پر مجبور کر دیا۔ اس طرح غیبی طور پر ایک شہزادے کی طرح شاہی محل میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پرورش ہوئی۔ جب وہ جوان ہوئے تو انہوں نے ایک مظلوم اسرائیلی کی مدد کرتے ہوئے فرعون کی قوم کے ایک آدمی کو گھوسا مار دیا، جس کی وجہ سے وہ مر گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی جان کے خوف سے مصر چھوڑ کر مدین چلے گئے اور وہاں حضرت شعیب علیہ السلام سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امانت داری کو دیکھ کر اپنی بیٹی صفورہ سے نکاح کر دیا۔ جب وہ اپنے اہل خانہ کو لے کر مدین سے مصر روانہ ہوئے تو راستے میں اللہ تعالیٰ نے کوہ طور پر نبوت سے سرفراز فرمایا۔ پھر مصر پہنچ کر وہ بنی اسرائیل کی اصلاح اور فرعون کو دعوت حق دینے میں مشغول ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبوت اور معجزات دے کر فرعون کی ہدایت کے لیے بھیجا۔ انہوں نے فرعون کے پاس جا کر اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے اور بنی اسرائیل پر ظلم نہ کرنے کی نصیحت فرمائی۔ فرعون اور اس کی قوم نے ان کو جھٹلایا تو اپنی نبوت کی تصدیق کے لیے معجزات پیش فرمائے، مگر فرعون نے غرور و طاقت کے نشے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعوت کا اثر قبول کرنے کے بجائے آپ علیہ السلام کے معجزے کو جادوگری کا کرشمہ سمجھ کر مقابلے کے لیے ملک کے ماہر جادوگروں کو بلا لیا، مگر وہ جادوگر مقابلے میں ناکام ہو گئے اور نبوت و سحر کے فرق اور معجزے کی حقیقت کو سمجھ کر جادوگروں نے ایمان قبول کر لیا۔ اس منظر کو دیکھ کر فرعون غصے سے بھڑک اٹھا اور ان کو سخت سزا دے کر ہلاک کر ڈالا۔ اس کے بعد بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام مسلسل انہیں دعوت دینے میں مصروف رہے، مگر ان بدبختوں نے پھر بھی ایمان قبول نہ کیا، جس کی وجہ سے ان پر قحط سالی، طوفان، ڈنڈیوں، جو اور مینڈک اور خون کے عذاب کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ ان سزاؤں سے
عبرت حاصل کرنے کے بجائے ان کی سرکشی و نافرمانی حد سے بڑھ گئی تو اللہ تعالیٰ نے پوری قوم کے ساتھ فرعون کو بحر کلزوم میں ڈبو کر ہلاک کر دیا اور اس کی لاش کو محفوظ کر کے بعد میں آنے والوں کے لیے عبرت کا نشان بنا دیا۔ جب فرعون اور اس کی قوم کی تباہی کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل نے بحر کلزوم پار کر لیا تو اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنے وطن فلسطین جانے کا حکم دیا، جن پر قوم عمالقہ نے قبضہ کر لیا تھا، مگر بنی اسرائیل قوم عمالقہ کی جنگی قوت و طاقت کی وجہ سے مقابلہ کرنے کی ہمت نہ کر سکے۔ اس بزدلی پر اللہ تعالیٰ نے 40 سال تک میدان تیہ میں بھٹکتے رہنے کی سزا دی، جو کوہ طور کے شمال میں اور صحرائے سینا کے جنوب میں واقع ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس جلیل القدر نبی کی برکت سے 12 قبیلوں کے لیے 12 چشمے جاری کر دیے، سخت گرمی سے بچنے کے لیے بادل کا سایہ اور کھانے کے لیے منہ و سلوہ نازل فرمایا، مگر بنی اسرائیل ناشکری کرنے لگے اور منہ و سلوہ جیسی نعمتوں کو چھوڑ کر ساگ سبزیوں کا مطالبہ کرنے لگے۔ پھر جب ان کے مطالبے پر حضرت موسیٰ علیہ السلام تورات لینے کوہ طور پر گئے تو ان لوگوں نے بچھڑے کو معبود بنا کر اس کی پوجا شروع کر دی۔ اس شرک و بت پرستی کی معافی اور توبہ کے لیے ایک دوسرے کو قتل کا حکم دیا گیا، جس کے نتیجے میں 3000 یا 70,000 افراد قتل کیے گئے۔ غرض نافرمانیوں کی وجہ سے یہ قوم 40 سال تک ارض مقدس فلسطین میں داخل نہ ہو سکی۔ اللہ تعالیٰ نے 4 مشہور آسمانی کتابوں میں سے تورات حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بنی اسرائیل کی ہدایت کے لیے عطا فرمائی۔ ان کی قوم نے اس پر عمل نہ کرنے کے لیے حیلہ بازی شروع کر دی، کبھی طور پر اللہ سے بات کرنے کی فرمائش کی تو کبھی اللہ تعالیٰ کو دیکھنے کے بعد تورات پر عمل کرنے کا وعدہ کیا، لیکن یہ قوم کوہ طور پر اللہ کا حکم سننے کے بعد بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام اور تورات پر ایمان نہیں لائی۔ پھر کھلم کھلا اللہ کو دیکھنے کے مطالبے پر غضب خداوندی کی وجہ سے 70 افراد کو جلا کر ہلاک کر دیا گیا۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا پر دوبارہ زندہ کیا اور ان کے سروں پر طور پہاڑ کو بلند کر کے تورات پر عمل کرنے کا وعدہ لیا گیا۔ ان کو ہفتے کے دن عبادت کرنے کا حکم دیا اور مچھلی شکار کرنے سے منع کیا، مگر افسوس یہ قوم حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کسی حکم پر عمل تو کیا کرتی بلکہ قدم قدم پر آپ کو ستانے اور ظلم و زیادتی میں حد سے بڑھتی چلی گئی۔ بالآخر حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کی تکلیفوں پر صبر اور ان کی ہدایت و اصلاح کی کوشش کرتے رہے۔ 120 سال کی عمر میں وفات پا گئے اور فلسطین کے مقام اریحہ میں سرخ ٹیلے کے قریب دفن کیے گئے۔ اللہ تعالی ہم تمام کو کامل ایمان والا بنائے، اللہ تعالی ہم تمام کو 5 وقت کی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہم تمام کو چاروں کتابوں پر ایمان لانے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو ساتھی نئے ہیں وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں تاکہ ہر آنے والی نوٹیفیکیشن آپ کو ملتی رہے۔